قال اللہ تبارک و تعالی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان معاشرے کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ جائز طریقے سے مشروع اور مسنون طریقے سے آپس میں شادیاں کریں، اور پھر جو اس کے حقوق اور ذمہ داریاں ہیں نکاح کے معاہدے کے وہ پورے کریں۔ اور اللہ رب العزت نے تعدد کی اجازت دی ہے، کیونکہ تعدد جو ہے یہ ایک شخصی ضرورت بھی ہو سکتی ہے اور ایک معاشرتی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ شخصی ضرورت کا معنی یہ ہے کہ بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن کی جسمانی قوت اور ان کے اندر جو جبلی تقاضے ہوتے ہیں وہ دوسروں کی نسبت بھرپور ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، اور معاشرتی ضرورت یہ ہے کہ بعض اوقات مرد تھوڑے ہوتے ہیں، خواتین زیادہ ہوتی ہیں، یا ایسی عورتیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں یا طلاق یافتہ ہوتی ہیں، ان کے بچے یتیم ہوتے ہیں یا بے سہارا ہوتے ہیں، ان کی کفالت کے لیے اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے یہ اجازت دی ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ما طابہ کے اندر یعنی حلالاً طیبہ، جو حلال اور جائز ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، دو یہ عدل کا صیغہ ہے۔ مثنیٰ یعنی اثنتین، ثلاثہ یعنی ثلاثاً، و رباع اربعاً۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ لغت کا تو تقاضا یہ ہے کہ مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، دو، چار، اور و ثلاثہ تین، 6، اور و رباع 4، 8، اور 4، 6، 8، 18 شادیاں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی، لیکن یہ مفہوم جو ہے ظاہر لغت سے جن لوگوں نے نکالا ہے، صحابہ نے اور امت نے اس کو قبول نہیں کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس سلسلے میں انہوں نے تعیین کر دی، کیونکہ عربوں کے اندر تعدد کا رواج تھا، اور ثقیف کے لوگ، مکے میں بھی لوگ تعدد کا اہتمام کرتے تھے، لیکن ثقیف کے لوگ جو طائف میں تھے وہ ذرا جاگیردار لوگ تھے، ان کے پاس باغ اور زرعی اراضی تھیں، پیداوار تھی، اور ساتھ کاروباری بھی تھے، تو ان کے ہاں تعدد کا عرب کے تاریخ کے اندر اور احادیث کے اندر بھی غیلان ابن مسعود اور اس طرح کے اور بھی کئی ایک صحابہ، وہ سارے ثقیف سے ہی تعلق رکھنے والے ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زیادہ بیویوں والے تھے۔ کسی کے بارے میں یہ 8 اس کی بیویاں تھیں، کسی کے بارے میں 10 تھی اس کی بیویاں۔ تو
وہاں اس کا رواج تھا، اور بھی عربوں کے اندر یہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ معمول بھی ہی نہ ہو، عام تھا یہ، اور کوئی تعداد بھی مقرر نہیں کرتے تھے، بلکہ کھلا ہی ان کے ہاں چلن تھا کہ کوئی جتنی چاہے شادیاں کر لے۔ اور بعض لوگوں نے مثنا و ثلاثہ و رباع یہ کہا ہے کہ اس سے 9 کی اجازت ملتی ہے، مثنا 2، ثلاثہ 3 و رباع اور 4، 2 3 5 اور 4 9 کی اجازت ملتی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 9 بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویاں چھوڑ کر دنیا سے گئے صلوات اللہ وسلامہ علیہ ورضی اللہ عنہن وعن صحابۃ اجمعین۔ لیکن علماء نے یہ لکھا کہ یہ ان کی نافہمی کی دلیل ہے، اس لیے کہ یہ عدل کا صیغہ ہے، یہ مثنا جو ہے سنتین کے معنی میں نہیں ہے، یہ عدل کا صیغہ ہے مثنا، اور اسی طرح ثلاثہ جو ہے یہ بھی عدل کا صیغہ ہے، یہ ثلاث کے معنی میں نہیں ہے، یہ ثلاثن و ثلاثن کے معنی میں ہے۔ تو ان کو تو اس صیغے کا ہی پتہ نہیں ہے اور اس سے وہ استدلال کر رہے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک چیز جو ہے وہ مل گئی اور اس کے بارے میں قواعد، ضوابط اور اس کا جو ہے نا نزول کا پس منظر، اور پھر اس پر عمل کیسے کیا گیا اور کیسے کروایا گیا، کیا ہدایات دیں، یہ ساری چیزیں نظر انداز کر کے صرف اسی کو سامنے رکھ کر اس طرح کے لوگ موقف اختیار کر لیتے ہیں، یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو امت نے جو اس سے مفہوم لیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ حکم دیا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر پھر تمہیں خوف اور خدشہ ہے عدل نہ کرنے کا 4 میں تو 3 پہ آ جاؤ، 3 میں بھی عدل نہیں کر سکتے 2 پہ آ جاؤ، 2 پہ بھی نہیں کر سکتے فواحدتاً، تو پھر ایک کے اوپر اکتفا کرو، فواحدتاً۔ ایک قرات تو یہی ہے فواحدتاً، یعنی فانکحوا واحدتاً، اور یا الزموا واحدتاً، پھر ایک کو ہی صرف اختیار کرو، یا فواحدتاً بھی ایک قرات ہے، فواحدتاً یعنی فالمقنع واحدتاً، تو پھر قناعت کرنے کی جگہ ایک ہے جس کے اوپر انسان کو قناعت کر لینی چاہیے۔ او ما ملکت ایمانکم، پھر او کے ساتھ دوسرا تخیر کا راستہ کھول دیا، وہ یہ کہ شادی کرو ہی نہ، یعنی نکاح نہ کرو آزاد خاتون کے ساتھ، ما ملکت ایمانکم، سریتن جمع اس کی سراری، یہ جو ملک الیمین کی شکل ہے، جو لونڈی اور اماں تمہاری ملکیت میں ہے اس کو تم اپنے لیے بطور بیوی کے رکھ سکتے ہو اور اس کے ساتھ وہ بیوی والا تعلق قائم کر سکتے ہو۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولو، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے، اللہ تعولو کہ تم، اعلیٰ یعولو کا معنی ہوتا ہے جارہ یجور، کہ تم زیادتی کرو اور ایک طرف ہی مائل ہو جاؤ اور دوسری کو نظر انداز کر دو۔ اور کچھ علماء نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ ذالک ادنیٰ اللہ تعولو، کہ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تمہارے عیال کی کثرت نہ ہو، اللہ تعولو، اور پھر تم جو ہے وہ فقیر ہو جاؤ۔ لیکن علماء نے کہا ہے کہ یہ بات شریعت کے اندر کوئی
پسندیدہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الودود الولود، ایسی خاتون سے شادی کرو جن کے خاندان کا یہ معلوم ہو کہ ان عورتوں کے ہاں اولاد بھی ہوتی ہے اور نبھا کرنے والی عورتیں۔ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں شہرت ہوتی ہے کہ یہ بہت نبھا کرنے والی، گزارا کرنے والی اور اولاد پیدا کرنے والی خواتین ہوتی ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل النساء رکبن الابل نساء قریش، بہترین عورتیں جو اونٹ پر سواری کرتی ہیں وہ قریش کی عورتیں ہیں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ بچے کی نگہداشت اور اس کی رعایت کرنے والی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی، اس کا خیال رکھنے والی۔ تو یہ بعض اوقات ایک چیز جو ہے نا وہ علامت بن جاتی ہے، اور بعض خاندان جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ شہرت ہوتی ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے وہ کم ہی جو ہے نا وہ پائیدار اور پھر سازگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ معنی اگرچہ نقل کیا گیا ہے زید بن اسلم سے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کیا گیا ہے، لیکن علماء نے اس کو کمزور قرار دیا۔ اور اللہ رب العزت نے جو نکاح کا حکم دیا ہے، اس عقد نکاح کو دین کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے، اس اعتبار سے کہ اس عمل کے ساتھ ایک طرف تو وہ انسان کی تخلیق کا منصوبہ مکمل ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے منصوبہ بنایا ہے نا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑا بنایا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا تو جوڑا اللہ رب العزت نے ان کے وجود سے ہی بنا کر ان کو دے دیا، کہا کہ اسکن انت و زوجک، تو اور یہ تیری بیوی جنت میں رہو۔ تو اللہ کا یہ حکم پیدا کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ تیری بیوی ہے، تیرا جوڑا ہے، تو اس کے لیے تو وہ حلال ہو گئی۔ اب کئی لوگ جو ہے نا وہ لا کے پوچھتے ہیں جی ان کا نکاح کس نے پڑھایا تھا، اور اگر ان کے وجود سے پیدا ہوئی تھی تو اس کے ساتھ شادی کیسے ہو گئی ان کے لیے بیوی کیسے بنا دیا؟ بھئی جس نے بنایا ہے اس نے حکم دیا ہے، اب تم ہوتے ہو یہ پوچھنے کے لیے؟ ایسے انسانوں کے ذہن ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ اللہ کا حکم ہے، جانوروں کے لیے اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہوا ہے وہ ان کے جوڑے ہوتے ہیں، اور جہاں جس کو جو جوڑا میسر ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ اپنی نسل کو بڑھاتا رہتا ہے۔ لیکن انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نظام مقرر فرمایا ہوا ہے کہ نکاح ہو، اور اس کے بعد پھر حقوق ہوں، ذمہ داریاں ہوں، اور انسانوں کا جو رہنا ہے وہ مودۃً و رحمہ، پیار اور محبت، رافت اور شفقت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ یہ کوئی صرف کوئی وقتی تعلق نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی ذمہ داری نہ ہو، نہیں، انسانی معاشرے کو تو اللہ رب العزت نے ایسا معاشرہ بنایا ہے جس کے اندر الفت بھی ہے، انس اور محبت بھی ہے، رافت اور شفقت بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے پھر ایسے احکام دیے ہیں اور ایسے حالات بنائے ہیں اس معاشرے کے لیے جس کے اندر یہ معاشرہ قائم ہوتا ہے اور ترقی کرتا ہے، اور وہ مقاصد پورے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ زمین کی آبادی کے، انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا، تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اس میں تمہیں آباد کیا ہے، اور زمین کی آبادی اور یہاں جو چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مسخر فرمائی ہیں ان سے استفادہ کرنا اور ان کو استعمال کرنا اور ان کو
اللہ رب العزت کی دی ہوئی عقل اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی سنن جو ہمارے سامنے ہیں، ان سنن کو دیکھ کر اور اس عقل کو استعمال کر کے انسان نے اس زمین کو آباد کرنا ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی دی ہوئی قوتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر انسان کے لیے یہ راستہ نہیں ہے کہ جو چاہے کرے، نہیں، انسان کے لیے یہ ہے کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، اس زمین میں فساد نہیں مچانا، یعنی ایسا طریقہ اور ایسا عمل نہیں کرنا، ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا، ایسا عمل نہیں کرنا جس کی وجہ سے اس زمین کے اندر فساد ہو۔ فساد سے بچنا چاہیے، یعنی چیزیں استعمال کرے انسان لیکن زمین میں فساد پیدا نہ کرے۔ فساد کیسے پیدا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کا ایسا استعمال کرے کہ وہ خود نسل انسانی کے لیے نقصان دہ ہو یا ماحول کے لیے نقصان دہ ہو یا اس زمین کے اوپر جو رہنے والی مخلوقات ہے اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور وحی کے ذریعے ہدایات بھی دی ہیں، جن ہدایات کے مطابق اگر انسان زندگی گزارے تو پھر انسان اس فساد اور اس شر انگیزی سے، اساءت ایک ہے احسان اور اس کے مقابلے میں ہے الاساء، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء اور للذین احسنوا الحسنی، احسان ہے اور اس کے مقابلے میں اساء ہے، اور اصلاح ہے اس کے مقابلے میں افساد ہے۔ تو انسان نے اساءت اور افساد سے بچ کر اصلاح اور احسان کے ساتھ اس دنیا کے اندر رہنا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک تو جو اللہ رب العزت کی تخلیق کے نمونے ہیں یہ انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور دوسرا اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی ہے اور انسان کو اپنے مفاد اور مفسدہ کا پتہ چلتا ہے، خیر و شر کا انسان کو اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہوتی، انسان نہیں جان پاتا، تو وہاں پھر اللہ رب العزت نے رہنمائی کے لیے انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا، جن کو اللہ رب العزت غیبی حقائق کا علم عطا فرماتے ہیں۔ وہ چیزیں جو انسان عقل سے بھی نہیں جان پاتا، تجربے سے بھی نہیں معلوم ہوتی، بعد میں نظر آتا ہے کہ یہ تو ایسے ہو گیا، تو اس میں اللہ رب العزت نے وہ ہدایات دیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ انسان کو ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے اور دوسری چیزوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، لا ضرر ولا ضرار، یہ بڑا ایک وسیع مفہوم رکھنے والا حکم ہے، لا ضرر ولا ضرار، کسی کے لیے بھی نقصان کا سبب نہ بنو، کسی کے لیے بھی نقصان کا سبب نہ بنو، نہ اس ماحول کے لیے اور نہ ہی اس ماحول کے اندر رہنے والی مخلوقات کے لیے اور نہ ہی اپنے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے۔ ضرر اور ضرار سے منع فرمایا اور اسی طرح فساد سے منع فرمایا، اسی طرح اساءت سے منع فرمایا۔ تو اس زندگی کے اندر چلنے کے لیے یہ جو ہدایات ہیں شریعت کی، یہ بڑی انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے ہدایات ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں ہمارے بھی علم میں ہونی چاہیے اور لوگوں کو بھی ہمیں ان کا بتانا چاہیے کہ ایسا طریقہ نہ اختیار کرو۔ خیر، یہ تو بات ضمناً آ گئی، اصل تو بات ہم کر رہے تھے نکاح کے بارے میں، کہ نکاح جو ہے یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کے قائم ہونے سے، وجود میں آنے سے، جب یہ شرعی طریقے سے وجود میں آتا ہے تو وہ منصوبہ مکمل ہوتا ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور وہ رشتہ قائم ہوتا ہے اس میاں بیوی کے رشتے کے ساتھ جس رشتے سے سارے رشتے وجود میں آتے ہیں، والدین کا رشتہ، اولاد کے رشتے، والدین دونوں طرف، ماں کی طرف، باپ کی طرف، جتنے حواشی ہیں ان کے رشتے سارے اسی رشتے سے وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ رشتوں کی بنیاد ہے، یہ رشتوں کی بنیاد ہے۔ تو یہ بہت ہی
عمل ہے جس سے وہ منصوبہ مکمل ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ فَانْكِحُوا وَأَنْكِحُوا، شادیاں کرو، اور جو غیر شادی شدہ ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، ان کی شادیاں کرو، انہیں شادی کے بندھن میں جوڑو اور انہیں شادی کے بندھن میں لے کے آؤ، ایسے غیر شادی شدہ نہ رہنے دو۔ أَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ نادار اور فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا، یعنی اللہ رب العزت فقر کو بھی دور کر کے غنا کے راستے کھول دیتے ہیں جب انسان اس رشتے کے اندر اپنے آپ کو لے کے آتا ہے اور یہ رشتہ قائم کرتا ہے۔ تو اور دوسرا اللہ رب العزت نے اس کو نکاح کے معاہدے کو وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، میثاق غلیظ کہا ہے، یعنی بہت مؤکد عہد۔ غلیظ کا معنی کیا ہے یہاں؟ یعنی بڑا تاکید والا عہد جو ہے وہ تم سے لیتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خاتون جو ہوتی ہے جسمانی طور پر بھی اس کے اندر مرد کے مقابلے میں وہ قوت نہیں ہوتی جو اللہ رب العزت نے مرد کو دی ہوئی ہے، اور جرت، ہمت، شجاعت، اقدام، یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مرد کو فوقیت دی ہوئی ہے، اور باہر کی ساری ذمہ داریاں بھی مرد کے اوپر ہیں۔ تو وہ یعنی ایسی صورت ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا اِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، کہ یہ تمہارے ہاتھوں میں قیدنیں ہوتی ہیں، قیدی ہوتی ہیں۔ عانیتن، عوان، یعنی وہ بندے کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ جاؤ لے جاؤ اس کو، اب یہ تمہارے ساتھ رہے گی، تمہارے ساتھ جیے گی۔ تو اس کے ساتھ انسان کو اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ عاشروہن بالمعروف، اللہ رب العزت نے اس صورت میں حکم دیا ہے۔ اور یہ میثاق غلیظ جو ہے 3 جگہ پر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ النساء کے اندر وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اب جو چیز دی تھی پیار اور محبت کے اندر اس کو واپس لے رہے ہو۔ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اس طرح کا تعلق تمہارا آپس میں رہا ہے کہ تم دونوں ایک تھے، میاں بیوی ایک ہو جاتے ہیں۔ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اس سے پہلے وہ تم سے عہد مؤکد لے چکی ہیں کہ تم نے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو میثاق غلیظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الاحزاب میں وہ نبیوں سے جو اللہ رب العزت نے عہد لیا ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ یہ میثاق غلیظ کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اس کو پہنچانا ہے، اور اللہ کا جو حکم ہے اس کو اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، کیسے بھی حالات ہوں دین کی امانت جو ہے یہ لوگوں تک پہنچانی ہے اور اس کو چھپانا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے نبیوں سے عہد لیا، اور اسی طرح یہودیوں سے بھی اللہ رب العزت نے عہد لیا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ یہ 3 عہد ہیں، اور باقی وہ عہد جو ہے عہد الست، اور اللہ رب العزت کی ربوبیت کو ماننے کا اور اس کی الوہیت کو ماننے کا جو عہد ہم ربی اللہ اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اور دین کی پابندی کا عہد کرتے ہیں، یہ عہد بھی وہ عہد ہے جو اس زندگی کا سب سے بڑا عہد ہے جس کو ساری زندگی انسان نے نبھانا ہے۔ لیکن جن چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے توجہ دلائی وہ میثاق غلیظ ہے کہ دین کی امانت آگے منتقل کرنی ہے، نبیوں سے یہ عہد لیا گیا، اور جو نبیوں کے وارث ہیں ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس دین کو آگے منتقل کرنا ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے، کتمان نہیں کرنا دین کا۔ اور جو اللہ رب العزت نے شریعت کے شعائر مقرر کیے ہوئے ہیں، ان شعائر کی تعظیم اور احترام ان کا یہ بھی عہد ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تو یہودیوں کے لیے لا تعدوا فی السبت واخذنا منهم میثاقا غلیظا، اور ہمارے لیے جو حرم ہے مکے کا یا مدینہ کا، یا اسی طرح مسجد ہے، یا اسی طرح جو اللہ کے شعائر ہیں، ان کا جو اللہ رب العزت نے احترام کا حکم دیا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اسی زمرے میں آتی ہیں، لا تعدوا فی السبت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اس کو عبادت کا دن مقرر کر دیا تھا، تو ہمارے لیے جو عبادت کا دن مقرر کیا گیا وہ جمعہ ہے، تو ہمیں بھی جمعے کا احترام کرنا چاہیے، اور جمعے کے دن عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور جمعے والے دن یہ ہمارا ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم نے جمعے کا دن جو ہے وہ اس طرح گزارا ہے جس طرح شریعت کا مطالبہ ہے۔ لیکن یا تو ایسا ہوتا ہے کہ جمعے کو وہ ایک کاروباری عام دن بنا دیا جاتا ہے، اور یا پھر چھٹی کا دن ہوتا ہے تو پھر دوسرے کام اس کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں، اور وہ عبادت والا رنگ ہے جو وہ ہمارے جمعے میں نظر نہیں آتا، ہمارے جمعے میں نظر نہیں آتا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جمعے والے دن انسان کو زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، صبح کی باجماعت نماز، بلکہ رات سے جمعے کی رات کی بھی خصوصیت ہے، جمعے کے دن کی بھی خصوصیت ہے، اور خصوصی اعمال جو ہیں وہ اس دن تجویز کیے گئے ہیں شریعت کے اندر کہ ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جو جمعے کا اجتماع ہے اس کا جو اہتمام ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور لوگوں کو بھی اس کا بتانا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہے نا وہ یہ جو عقد نکاح کا عہد ہے یہ بڑا مغلظ عہد ہے، مغلظ کا معنی مؤکد ہے، یعنی اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی عظمت ہے۔ اسے قائم کرنے کے بعد پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ ٹوٹے نہ، یہ کمزور نہ ہو، یہ پختہ رہے اور یہ نبھے، اور یہ ایسا تعلق بن جائے کہ اللہ کرے جو آج یہاں اکٹھے ہیں میاں بیوی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایسی زندگی گزارے، اور ایسا یہ دنیا کا جو امتحان کا مرحلہ ہے گزار کر اللہ کے سامنے جائیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی دونوں کو اکٹھا کر دیں۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔